السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، شعبہ اردو سے میں ہوں افتخار احمد، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اردو پیپر پیٹرن، حصہ اول۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یہ لیکچر بہت غور و تفکر کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ کو نمبروں کی تقسیم سے آگاہی حاصل ہو۔ سب سے پہلا سوال، سال اول کی طرح سال دوم میں بھی درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس کے نمبر ہوں گے 20 نمبروں پر مشتمل سوال آئے گا۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ آپ کو آبجیکٹیو دیا جائے گا، حصہ معروضی۔ آپ جیسے سال اول میں دیا گیا تھا اسباق کے تعارف میں سے، شعراء کے تعارف میں سے، نظم کے تعارف میں سے، اس سال بھی ویسا ہی آبجیکٹیو معروضی آپ کو آئے گا جس کے نمبر 20 ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے کل وقت سال اول کی طرح 25 منٹ 25 منٹس۔ اسی طرح حصہ دوم، یہ جو کل نمبر اس کے ہوں گے یہ 36 نمبر ہوں گے۔ سال اول میں یہاں پہ آپ کے پاس 48 نمبر ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال آپ کے پاس 36 نمبر ہیں۔ ان نمبروں کی تقسیم کیا ہے؟ 12 ضرب 3 36، یعنی گزشتہ سے پیوستہ سال اول میں ہر سوال 4 نمبر کا ہوتا تھا، لیکن اس سال سال دوم میں ہر سوال جو ہے اس کے جو نمبر ہیں وہ 3 ہیں۔ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سال دوم، یعنی سیکنڈ ایئر۔ ہمارا دوسرا سوال، اس کے کل نمبر کتنے ہیں؟ 36، اور تمام سوالات کے برابر نمبر ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا الف جز ہوگا حصہ نثر سے۔ حصہ نثر سے آپ کے لیے 6 سوالات کا انتخاب کیا جائے گا۔ ان 6 سوالات میں سے عزیز طلباء و طالبات آپ نے 5 سوالات کے جوابات دینا ہوں گے، اور ان کے برابر نمبر کتنے بنیں گے؟ 15 نمبر، یعنی 15 نمبر جو ہیں آپ کے حصہ نثر سے سوالات کی صورت میں آئیں گے۔ آپ کو مختصر سوالات دیے جائیں گے جن کا تعلق اسباق سے ہوگا۔ ان کے نمبر کتنے ہیں؟ 15، یعنی 6 سوالات آئیں گے، آپ نے 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے، 1 سوال کی آپ کو چھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ آ جائیں حصہ نظم پر۔ عزیز طلباء و طالبات، حصہ نظم میں سے آپ کو 4 سوالات دیے جائیں گے، اور عزیز طلباء و طالبات ان میں سے 3 سوالات کے جوابات تحریر کریں گے، اور نمبروں کی تقسیم ہوگی 3 ضرب 3 برابر ہے 9۔ سوالات 4 دیے جائیں گے، 3 کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، صرف نظم کا حصہ ہے جس میں ایک سوال کے ساتھ یا کا جز ہوگا۔ یہ سوال کچھ یوں ہوگا: مسدس ترجیب بند اور مسدس ترکیب بند کا فرق بیان کریں۔ آزاد نظم اور پابند نظم کا فرق بیان کریں۔ ان دونوں میں یا کی آپشن ہے۔ جبکہ آپ حصہ نثر میں آ جائیں، انہوں نے کل 6 سوالات دیے ہیں اور 5 آپ نے کرنے ہیں۔ سکینہ بیگم کے بیٹے کو کیا ہو گیا تھا؟ دوسرا سوال، لوگ ماسٹر صاحب سے دوستی کرنا کیوں پسند نہیں کرتے تھے، سبق میں سے ہے۔ تیسرا سوال، قیام پاکستان کے بعد لالو نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ چوتھا سوال، مولوی وحید الدین سلیم نے اصطلاحات وضع کرنے کے لیے کن اصولوں کا سہارا لیا۔ پانچواں، شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یو پی کے شعراء کا کیا طرز عمل تھا۔ سوال نمبر 6، افسانہ منظور کے کردار اختر کا اپنے الفاظ میں تعارف کرائیں۔ جبکہ اب جب نظم کے حصے میں آئے ہیں تو آپ کو پہلا سوال
टेक्निकल है। मुसद्दस तरजीब बंद और मुसद्दस तरकीब बंद का फ़र्क बयान करें। सिर्फ एक सवाल है पूरे आपके मुख्तसर सवालात में, एक सवाल है जिसके साथ यहाँ का ऑप्शन है। देखा जाए तो इसमें आपके दो सवालात की छूट बनती है, एक सवाल तो यहाँ की मद में और एक सवाल मजमूई तौर पर आपको छोड़ने की इजाज़त है। यानी आपने इसमें से 3 सवालात करने, एक जुज़ इनमें से एक जुज़ करेंगे और बाकी आपको ऑप्शन है कि आप 3 में से करें, या आप मजमूई तौर में 4 में से 3 कर लें, 3 का जवाब दे दें तो 9 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। अब इसका दूसरा सवाल क्या, जोश मलिक आबादी की नज़्म में बयान करदा मनाजिर सहर की निशानदही करें और नज़्म जवाब शिकवा में मुसलमानों की किन हामियों की तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह मुनीर नियाजी की शामिल नसाब नज़्म में मुतकल्लम, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुतकल्लम है कौन है, कलाम करने वाला। मुतकल्लम कहते हैं कलाम करने वाले को और मुतअल्लम कहते हैं जिसके साथ कलाम किया जाए, कामों में देर कर देता है। यानी ये नज़्म है हमेशा देर कर देता हूँ मैं, उससे सवाल लिया गया है। अजीज़ तलबा और तालिबात, आप जान चुके हैं कि असबाक में से 15 नंबर का हिस्सा आएगा और नज़्म में से 9 नंबर का हिस्सा आएगा मुख्तसर सवालात की मद में। इसी तरह से हिस्सा गज़ल में 2 सवालात करने होंगे, कोई से 2 इज्जा के जवाबात दें, जबकि 3 सवालात आएंगे। यानी आपको मजमूई तौर पर एक सवाल की छूट हिस्सा नज़म में से है। अहमद फराज की शामिल नसाब गज़ल की रूह से हलकत शहर कब चुप रही और वाकिफ इसरार किसे कहते हैं। नज़म में से सवाल दिया गया है, मिसरे में से सवाल को शामिल किया गया है। गज़ल है ज़फ़र इकबाल की शामिल नसाब गज़ल के मक्ता में सैर चश्मे इंसान की किन सिफ़ात का जिक्र है। तीसरा सवाल है शहजाद अहमद की गज़ल में इंसान की अज़मत रफ्ता के हवाले से, अज़मत रफ्ता के हवाले से क्या बात बयान की गई है और कौन सी मिसाल दी गई है। आपने इन सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। आपको मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो हिस्सा नसर से भी एक सवाल की छूट है, हिस्सा नज़्म में से भी एक सवाल की छूट है और इसी तरह मुत्तसिल हिस्सा गज़ल में से भी एक सवाल की छूट है। अजीज़ तलबा और तालिबात, इसी तरह हिस्सा दाल जो है वो क्वायद पर मुश्तमिल है, यानी आपका ग्रामर हिस्सा। इसमें से अजीज़ तलबा आपको 3 सवालात दिए जाएंगे। इसमें से कितने सवालात दिए जाएंगे आपको? 3। इनमें से आपने 2 इज्जा के जवाब तहरीर करने होंगे और वो कितने नंबर के हो जाएंगे? 6। 2 सवालात के, यानी ये आपके असबाक के हिस्सा मारूजी से लिया गया है। तफसीलिया की तारीफ़ करें और मिसाल दें। इमदादी फेल किसे कहते हैं? तशबीह की तारीफ़ करें और मिसाल दें। ये भी आपके हिस्सा सबक में से है, ये भी आपके हिस्सा असबाक में से है, यानी ये दोनों नसर से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हिस्सा किसके हैं? ग्रामर के हैं, ठीक है। तशबीह की तारीफ़ करें और मिसाल दें, ये भी आपके हिस्सा ग्रामर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप मैट्रिकुलेशन में भी ये बाखूबी पढ़कर आ चुके हैं। इसी तरह अजीज़ तलबा और तालिबात, हिस्सा सोम कुल 44 नंबर पर मुश्तमिल है, 44। सवाल नंबर 3 क्या होगा? सबक और मुसन्निफ का हवाला देते हुए किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए, ठीक है। उसमें अलिफ बे 2 पैराग्राफ दिए होंगे, उसमें से आपने उन 2 में से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है। 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का होगा और 1 नंबर सबक के उन्वान का होगा और 4 नंबर की तशरीह होगी। अजीज़ तलबा और तालिबात, आप साल अव्वल में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिकुलेशन की तरह हमारी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में सियाको सबाक की कतई तौर पे इजाज़त नहीं है, ठीक है। 4 नंबर की तशरीह होगी, जितना पैराग्राफ होता है आपने उसके 3 गुना उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करना होता है। इसी तरह अजीज़ तलबा और तालिबात, आपका सवाल नंबर 4 होगा किसी एक जुज़ की बाहवाला शायर तशरीह कीजिए और नज़्म का उन्वान भी लिखें। इसमें नज़्म के उन्वान का 1 नंबर और 1 नंबर शायर के नाम का, ठीक है, और 4 नंबर की तशरीह, ठीक है। सवाल इसमें 2 बंद दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक बंद की तशरीह करनी होगी। सवाल नंबर 5, कोई से 3 अशार की तशरीह कीजिए, नीज़ शायर का नाम भी तहरीर करें। अजीज़ तलबा और तालिबात, आपको 5 अशार दिए जाएंगे, 5 में से आपने 3 अशार की तशरीह करना होगी। हर एक शेर अलग शायर का होगा, आपने हर शायर का नाम लिखना है और उसका 1-1 नंबर हासिल करना है
اور 2-2 نمبر کی تشریح، کل 9 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 پرانی کتاب کی آپ بیتی، 8 نمبر، ٹھیک ہے، آپ نے 3 سائٹس پہ لکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 7 درج ذیل عنوان پر مضمون تحریر کریں۔ پہلا عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی، دوسرا پاکستان کا نظام تعلیم جو آج کل بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اسی طرح تیسرا مضمون ہے میرا پسندیدہ شاعر، چوتھا مضمون ہے محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ محو حیرت ہوں، ایک یاد رکھیں آپ کے 3 قسم کے مضامین ہوں گے۔ ایک مضمون جو ہوگا اس میں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی نوعیت کا دے، ٹھیک ہے، پھر ایک حالات حاضرہ پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا کوئی کھیل کے متعلق ہو سکتا ہے اور ایک کوئی سائنس کے متعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا عزیز طلبہ و طالبات، ہو سکتا ہے آنے والے سال میں آپ کو جو مضمون آئے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے آئے، جس کی وجہ سے آج آپ سال 2 میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر پیپر دیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے نمبروں کی تقسیم آپ دیکھ لیں کہ کس حصے میں سے کتنے نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ حصہ نثر جو ہے، جو اسباق پر مشتمل ہے، اس میں سے جو حصہ آبجیکٹیو ہے، جو حصہ آبجیکٹیو ہے وہ کتنے نمبر کا ہے؟ 8 نمبر کا۔ مختصر سوالات 15 نمبر کے، 5 سوالات آئیں گے برابر 3 نمبروں کے ساتھ، تشریح 6 نمبر، ٹوٹل 29 نمبر آپ کے اسباق پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات، آپ کا حصہ نظم، 5 آبجیکٹیو آئیں گے، اس میں سے حصہ معروضی جانی، ٹھیک ہے، پھر مختصر سوالات اس میں سے 3 کرنے ہوں گے آپ نے 9 برابر نمبروں کے ساتھ، تشریح 6 نمبر کی، ٹوٹل نمبر کریں تو 20 نمبر۔ اس کے ساتھ حصہ غزل سے 4 آبجیکٹیو، اس میں سے ہو سکتا ہے وہ گرامر میں سے 4 دے دے، حصہ غزل میں سے 3 کر دے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ غزل سے 4 نمبر کا آبجیکٹیو، 2 سوال جواب ہیں 6 نمبر برابر نمبروں کے ساتھ، اور تشریح 9 نمبر کی، یعنی کل نمبر ہو گئے 19 یعنی 19۔ حصہ گرامر قواعد میں سے 3 نمبر کا حصہ معروضی ہے اور 6 نمبر کے مختصر سوالات، اور تشریح اس میں سے کوئی نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ 8 نمبر کی آپ بیتی گرامر کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور 15 نمبر کا مضمون بھی گرامر ہی کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کے کل نمبر ہو گئے 32۔ عزیز طلبہ و طالبات، 29 20 19 32 آپ کے ٹوٹل نمبر ہو گئے 100۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اس تمام پیپر پیٹرن کو ایک دفعہ دیکھنا ہے، اور آپ نے جس میں سے جتنے نمبر زیادہ ہیں اس کو اتنا زیادہ فوکس کرنا ہے، تاکہ آپ سال 2 میں اچھے نمبر لے کر پاس ہو سکیں۔ ہر دفعہ کرونا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے عزیز طلبہ و طالبات۔ آپ نے اس سال اور بھی زیادہ محنت کرنی ہے۔ سب سے زیادہ عزیز طلبہ اب مضامین کو اہمیت ہے، 15 نمبر کا مضمون آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس سال جتنا اچھا پڑھیں گے آپ کے اتنے اچھے نمبر آئیں گے، کیونکہ آپ کے سیکنڈ ایئر کی بیس پہ ہی آپ کے فرسٹ ایئر کے نمبر لگیں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ یہ پیٹرن پیپر بہت توجہ سے سن کر ان کے نمبروں کی تقسیم کو مد نظر رکھ کر خوب دل لگا کر اچھے سے محنت کریں گے۔ السلام علیکم۔